بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 31 دسمبر بروز ہفتہ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی اہم وکٹ گر گئی ہے۔ سینئر رہنما نے مسلم لیگ نون چھوڑ کر پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کر لیا ہے۔ اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ ہم بات کریں گے حکومت پنجاب کا بہت بڑا قدم، ایسا قدم جو تاریخ میں ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا، اور بہت بابرکت کام کیا ہے پنجاب حکومت نے، جس کی جتنی ان کو ان کی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ اہم تفصیلات ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ ہم بات کریں گے ایم کیو ایم اور جو پی ایس پی ہے ان کیا آپس میں جو اتحاد ہونے جا رہا ہے، اور یہ جو سارے دھڑے ہیں ایم کیو ایم کے جو وہ اکٹھے ہونے جا رہے ہیں کراچی میں عمران خان کو سارے مل کر گرانا چاہتے ہیں، جو ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ عوام کے دل میں جو ان کی نفرت آ چکی ہے، اور عوام کے سامنے جس طرح یہ ایکسپوز ہو چکے ہیں۔ مجھے بتائیں نا، مصطفیٰ کمال ہے یا فاروق ستار ہے یا دوسری طرف جو ایم کیو ایم کے لوگ ہیں، اب اگر یہ اکٹھے ہوں یا الگ الگ ہوں، کون سے اب کراچی کی جو غیور عوام ہے ان کو نہیں پتا کہ یہ کس طریقے سے، ان کی اوقات کیا ہے؟ مشرف دور میں یہ کس کے ساتھ تھے، زرداری دور میں یہ کس کے ساتھ تھے، نواز شریف دور میں یہ کس کے ساتھ تھے، عمران خان کے دور میں یہ کس طریقے سے اتحادی بنی اور پھر بھاگ گئے، تو سب کو پتہ ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ ابھی بھی آپ ان کو کہتے ہیں، ایک عام ورڈ استعمال ہوتا ہوا ہے، چلے ہوئے کارتوس۔ آپ چلے ہوئے کارتوس اکٹھا کر کے عمران خان کا مقابلہ کروانا چاہتے ہیں، تو یہ میں تو حیران ہوں۔ اور ساتھ یہ بھی بات سننے میں آئی ہے، عارف حمید بھٹی نے جو سینئر صحافی ہیں ان کی جانب سے بھی یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ الطاف حسین کی واپسی کے بھی چانس ہے، اور ہمارے ملک میں تو بھئی اسحاق ڈار واپس آ سکتا ہے، نواز شریف کو واپس لانے کی منظوری دے دی جا سکتی ہے، تو یہاں تو پھر اس کا مطلب ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے، سلمان شہباز آ سکتا ہے، یہاں پر تو شہباز شریف کو وزیر اعظم بنا دیا جاتا ہے، تو پھر تو اس کا مطلب ہے۔ اور پھر جو گورنر سندھ بنایا گیا ہے، جس کو بنایا ہے تو وہ جو مولا جٹ خود کو سمجھتے ہیں، تو یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ سارا کیا معاملہ ہوا ہے۔ اب کیا آپ اس طریقے کے اوچھے ہٹ کنڈوں سے کراچی کے لوگوں کے دلوں سے عمران خان کو نکال سکتے ہیں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ اب بھلے پی ایس پی اور ایم کیو ایم ایک ہو جائیں تو کیا ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ عوام نہیں آپ کے ساتھ اب چلنے والی، عوام کو پتہ ہے کہ کس نے ان کو الگ کیا تھا اور کون ان کو جوڑ رہا ہے، اور جو جوڑنے والے ہیں، جو یہ ایلفی لگانے والے ہیں، عوام ان کو پہچان چکی ہے، اور بدقسمتی سے اتنی دوریاں پیدا کر دی گئی ہیں کہ عوام اب کسی کے چنگل میں آنے والی نہیں ہے، ان کی اپنی ایک آزاد رائے ہے، آزاد سوچ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ یہ جو اتوار کا دن ہے تو اس میں ایک اجلاس ہوگا، اور ایم کیو ایم اور پی ایس پی ضم ہو جائے گی ایم کیو ایم میں، اور فاروق ستار کو بھی عہدہ دیا جا رہا ہے اور وہ بھی ایم کیو ایم میں آ جائیں گے، اور اس طریقے سے یہ سارے مل کر بلدیاتی الیکشن میں عمران خان کا مقابلہ کریں گے تاکہ یہ اپنا میئر بنا سکیں۔ لیکن یہ ان کی بھول ہے، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ گورنر سندھ کہتے ہیں میں نے پل کا کردار ادا کرنے کی ٹھان لی ہے۔ آپ جانتے ہیں گورنر جو سندھ ہے وہ کس کا نمائندہ ہے، کون ان کو لے کے آیا تھا، کس طریقے سے یہ سارے معاملات چلے ہیں، پوری قوم جانتی ہے، اور اس وجہ سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ گورنر سندھ کیا کہہ رہا ہے یا جو باقی لوگ ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ عوام کو یہ پتہ ہے جس طریقے سے عوام کا اعتماد ہے عمران خان پر، اور نیشنل اسمبلی کی سیٹوں کے حوالے سے جو عمران خان کو رسپانس دیا، کراچی کے لوگوں نے ایسا شاندار رسپانس کسی شہر میں اور کسی شہر میں عمران خان کو نہیں ملا، تو عمران خان خود بھی یہ بات جانتے ہیں کہ کراچی کے لوگ ان سے کتنی محبت کرتے ہیں، اور اب جو زرداری یا بھٹو ازم کے نام پر بھٹو زندہ ہے یا ہم مہاجر قوم کے لیے اپنی سب کچھ قربان کر دیں گے، یہ جو دو جملے ہیں نا، اب عوام ان کو جان چکی ہے۔ جو مہاجر قوم کے نام پر سیاست کرتے تھے وہ بھی ڈالر اور پیسے کی سیاست کرنے لگے، اور قوم نے دیکھ لیا کہ جس ایم کیو ایم کو عمران خان کے ساتھ اتحادی بنایا گیا تھا وہ امریکی سازش کا حصہ بن کے، اور جو سابق عہدیدار تھے ان کا حصہ بن کے انہوں نے اپنے ووٹرز کے ساتھ غداری کی، اور وہ آصف زرداری اور نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ تو یہ بات وہ بھی جانتے ہیں۔ بھٹو زندہ کو تو اب بھٹو کے اپنے گھر والے نہیں مانتے کہ وہ زندہ ہے، تو باہر کسی نے کیا ماننا ہے؟ اور اب تو اندرون سندھ میں لوگوں کی جو شعور ہے وہ جاگ چکا ہے، اور اب لوگ ان کی جو اندھا دھند تقلید ہے وہ نہیں کریں گے، کیونکہ نوجوان جو نسل ہے
وہ ان ساری چیزوں کو نہیں مانتی اور وہ ان چیزوں کو اب پسند نہیں کرتی۔ اس وجہ سے اگر آپ کوشش بھی کر لیں کہ کوئی اس طرح کا معاملہ کر کے آپ کوئی بڑا تیر مار لیں گے اور سندھ میں کوئی انقلاب لا دیں گے عمران خان کے خلاف اور عمران خان کی مقبولیت کو ختم کر دیں گے، تو یہ آپ کی خام خیالی ہے، اور یہ اسی طریقے سے آپ ان کو اکٹھا کریں گے، عمران خان ان کو اکٹھا سمندر برد کر دے گا، کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، لوگ جانتے ہیں۔ دوسری جانب جو بدنام زمانہ سندھ ہاؤس ہے اسلام آباد کا، وہاں پر جو کرپشن ہے اس کی ایک نئی داستان رقم کی گئی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور جو اپوزیشن لیڈر ہیں سندھ اسمبلی میں، ان کی جانب سے ایک رپورٹ سامنے لائی گئی ہے۔ بدنام زمانہ سندھ ہاؤس اسلام آباد کی کرپشن جو کرپشن ہاؤس میں تبدیل ہو چکا ہے، اور جو سندھ کی عوام کا لوٹا ہوا پیسہ چھپانے کے لیے 40,50,000 روپے سے بڑی تعداد میں ہولز بنائے گئے ہیں۔ سندھ ہاؤس میں جو ہولز بنائے گئے ہیں وہ 40,50,000 روپے سے بنائے گئے ہیں۔ ایک مین ہول پر 1,15,100 روپے خرچ آیا ہے۔ اتنی تعداد میں مین ہولز بنانے کی ضرورت کیا پڑی؟ سندھ ہاؤس کی اوریجنل ڈیزائن اور بناوٹ کے مطابق اس میں ڈرینز کا مسئلہ نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی اصل نقشے میں کہیں مین ہولز کا نشان موجود ہے۔ کیا سندھ کا پیسہ ان مین ہولز میں چھپایا گیا ہے، یا لوٹوں کو چھپانے کے لیے یہ ہولز بنائے گئے؟ تو یہ حلیم عادل شیخ کی جانب سے سوالات اٹھائے گئے ہیں، اور چونکہ سندھ ہاؤس میں جو کرپشن ہے، اس کو واقعی اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ سندھ ہاؤس کو اگر کرپشن ہاؤس کہا جائے، یا زرداری ہاؤس یا بلاول ہاؤس کو اگر کرپشن ہاؤس کہا جائے، یا جعلی اکاؤنٹس ہاؤس کہا جائے، تو اس سے اور ڈکیٹی ہاؤس جو ریاستی اور قومی خزانے کا ڈکیٹی ہاؤس ہے وہ کہا جائے، تو وہ کام غلط نہیں ہوگا، اور یہ بے نقاب ہو رہے ہیں، اور بڑی بری طرح یہ بے نقاب ہو رہے ہیں۔ جبکہ اور اہم جو معاملہ ہوا وہ ہے یوٹیوبرز کا۔ یوٹیوبرز کو پارلیمنٹ میں جو وہاں پر کھڑے ہو کر پارلیمنٹیرین سے سوال جواب کرنے سے روک دیا گیا ہے، اور یہ پارلیمنٹ ہاؤس کی جانب سے روکا گیا ہے۔ کیوں روکا گیا ہے؟ کہ وہ وہاں پر کھڑے ہو کے، کیونکہ وہ ایک آزاد سوچ کے مالک ہوتے ہیں، وہ وہاں کھڑے ہو کر آزاد سوال کرتے ہیں، وہ سوال نہیں کرتے جو مریم اورنگزیب ان کو لکھ کے دیتی ہے، اور وہ جو پارلیمنٹیرینز سے سوال کرتے ہیں اس سے وہ خفا ہو جاتے ہیں اور وہ پریشان ہو جاتے ہیں، اور اس وجہ سے سینیٹر روبینہ خالد نے یہ شکایت لگائی تھی۔ پارلیمنٹ سیکریٹریٹ نے معاملہ پارلیمانی رپورٹرز ایسوسی ایشن کو بھی ریفر کیا، اور جو پارلیمانی رپورٹرز ایسوسی ایشن ہے انہوں نے اسمبلی اسپیکر جو ہے اس کو آگاہ کیا کہ جو لوگ پی آر اے کے ممبرز نہیں ہیں ان پر تنظیمی ڈسپلن لاگو نہیں کر سکتے، اس وجہ سے یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے۔ نور عالم خان نے جو چیئرمین ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے، انہوں نے بھی 3 روز قبل یوٹیوبرز کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اجلاس سے باہر جانے کا کہہ دیا تھا۔ چیئرمین پی ایس سی کا کہنا تھا کہ اب صرف الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا سے وابستہ صحافی ہی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اجلاس کی کوریج کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ کہ انہوں نے تو میڈیا چینلز کو اور اخبارات کو خریدا ہوا ہے، تو وہ جو لکھوانا چاہیں گے، جو بتانا چاہیں گے وہ وہی ہوگا۔ جب آزاد صحافی وہاں پر بیٹھے ہوں گے جو کسی ادارے کے ملازم نہیں ہیں بلکہ وہ آزاد صحافت کرتے ہیں جن کو لوگ سنتے ہیں، ان پر پابندی عائد کر دی اور کہا کہ یوٹیوبرز کی کمیٹی اجلاس میں آنے اور اجلاس کی کوریج پر پابندی عائد کر رہے ہیں۔ اور جو لوٹا نور عالم خان ہے کہتا ہے کہ بعض اوقات حساس معاملات زیر بحث لائے جاتے ہیں، باضابطہ صحافی معلومات کو پیشہ ورانہ اصولوں کے مطابق رپورٹ کرتے ہیں، لیکن اس طرح کے جو یوٹیوبرز ہیں وہ ایسی حساس معلومات کو غیر ذمہ دارانہ طریقے سے رپورٹ کرتے ہیں۔ چیئرمین پی ایس سی نور عالم خان کا کہنا تھا کہ یوٹیوبرز کسی قانون اور قاعدے کے تحت پارلیمانی کمیٹیوں کی کوریج کا استحقاق بھی نہیں رکھتے، اس لیے ہمارے فیصلے میں سے کسی کا بنیادی حق یا استحقاق مجروح نہیں ہوگا۔ یہ ان کی ٹوٹل اوقات ہے، اور یہ حق اور سچ سے کتنا ڈرتے ہیں۔ پنجاب حکومت نے، پاکستان تحریک انصاف کی پنجاب حکومت نے ملک کی تاریخ میں پہلی بار لاہور میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یونیورسٹی کے قیام کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی پنجاب حکومت نے یہ جو یونیورسٹی قائم، جو خاتم النبیین یونیورسٹی نام دیا گیا ہے، جیسے القادر یونیورسٹی بنائی گئی تھی، اسی طرح یہ بھی مذہبی علوم اور تصوف کے حوالے سے یونیورسٹی لاہور میں بنائی جا رہی ہے، اور پنجاب اسمبلی نے یونیورسٹی کے قیام کا بل متفقہ طور پر منظور کیا ہے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان تحریک انصاف پنجاب حکومت کی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ احسان ہے
پاکستانیوں پر اور تمام دنیا کے مسلمانوں پر یہ جو یونیورسٹی بنائی جا رہی ہے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یونیورسٹی، تو اس کے قیام کا بل منظور کر لیا گیا ہے اور اس کی منظوری دے دی گئی ہے۔ جبکہ ٹیکسلا سے نون لیگ کے ڈویژنل صدر سردار ممتاز خان نے اپنی پارٹی کو چھوڑ کر پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی ہے۔ یہ راولپنڈی کے ڈویژنل نائب صدر ہیں سردار ممتاز خان، انہوں نے نون لیگ کو چھوڑا ہے۔ مسلم لیگ نون کے N63 سے وہ ٹکٹ ہولڈر بھی رہے ہیں۔ 2018 میں مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر N63 کا الیکشن بھی وہ لڑا تھا، اور ایک بڑی تقریب میں پاکستان تحریک انصاف کو انہوں نے جوائن کیا ہے۔ پی ٹی آئی کے غلام سرور نے ان کو ویلکم کیا، جبکہ سردار ممتاز خان کی شمولیت کے بعد ٹیکسلا میں پی ٹی آئی کا ووٹ بینک مضبوط ہو گیا۔ 2018 کے الیکشن میں سردار ممتاز نے چودھری نثار اور غلام سرور خان سے N63 کی نشست پر مقابلہ کیا تھا، اور وہ 30 برسوں سے نون لیگ سے ان کا تعلق تھا۔ نون لیگ نے بہت عزت دی، جبکہ ان کو ٹکٹ بھی دیا، اور اب وہ کہتے ہیں کہ میں جو ملکی صورتحال ہے اس میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اگر آپ نے جمہوریت اور سیاست کے ساتھ چلنا ہے اور حقیقی جمہوریت کا ساتھ دینا ہے تو وہ صرف عمران خان ہے، اس کے علاوہ باقی تمام سیاسی جماعتیں کمپرومائزڈ ہیں اور وہ اس وقت جمہوریت اور انتخابات سے بھاگ رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میرا مستقبل اب نون لیگ نہیں ہو سکتی، وہ پی ٹی آئی ہے، اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کر لیا۔ تو یہ جیسے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ الیکشن جتنا لیٹ کریں گے پی ٹی آئی کو فائدہ ہے، عمران خان کو فائدہ ہے، ہاں ملک کو نقصان ہے، اور یہی رونا عمران خان رو رہے ہیں کہ ملک کو بہت نقصان ہے۔ اگر آپ نے الیکشن نہ کروایا تو یہ جو سیاسی استحکام نہیں آئے گا، اور سیاسی استحکام نہیں آئے گا تو معاشی استحکام نہیں آئے گا۔ اللہ پاک ہمارے ملک کی خیر کرے، اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔